اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب مقدر پسینہ ہادی کل نبی رسول سید سربراہ حمید قسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا درود و سلام پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ حضرات محترم، آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے سب سے پہلی عبادت گاہ کا ذکر قرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلی عبادت گاہ، عبادت کرنے کی جگہ کون سی مقرر کی گئی؟ کس جگہ کو سب سے پہلے عبادت کے لیے بنایا گیا؟ سبحان اللہ۔ اس کا ذکر قرآن کی روشنی میں بیان کروں گا کہ قرآن میں کہاں کہاں کس کس انداز سے اس کا ذکر آیا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید فرقان حمید سے ہی اس سوال کا جواب لیتے ہیں کہ وہ کون سی عبادت گاہ ہے جو سب سے پہلے بنائی گئی؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا سب سے پہلا وہ گھر جو بنایا گیا عبادت کے لیے، لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا، فرمایا کہ سب سے وہ پہلا گھر للذی ببکۃ وہ مکہ کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس گھر کی فضیلت بھی بیان کی، فرمایا کہ مبارکن وہ گھر برکت والا ہے اور وہ برکتیں تقسیم کر رہا ہے، سبحان اللہ، ہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت بھی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ سب سے پہلا اللہ کا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے جو مکہ کے اندر موجود ہے، اور وہ برکتیں بھی تقسیم کر رہا ہے اور سارے جہانوں میں ہدایت اور رہنمائی اور ایمان بھی تقسیم کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ اس گھر کی وجہ سے برکتیں بھی ملتی ہیں اور ہدایت بھی ملتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جو اس گھر سے اپنا تعلق جوڑ لے گا اس کو برکت بھی ملے گی اور ہدایت بھی ملے گی، اور جو اس گھر سے اپنا تعلق توڑ لے گا نہ ہی اس کے لیے برکتیں ہیں اور نہ اس کے لیے ہدایت ہے۔ بے شک۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دیگر مقامات پر بھی اس گھر کا مختلف انداز سے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی اور لوگوں کے دلوں میں اس کی زیارت کا شوق پیدا کر دیا، اور پوری دنیا سے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور پوری دنیا سے لوگ خرچے کر کے وہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا اور امن والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ مرجع بنا دیا کہ لوگ پوری دنیا سے
اس جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس جگہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس جگہ میں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم نے پوری دنیا کے لیے اس جگہ کو مرجع بنا دیا کہ پوری دنیا کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں کہ جہاں لوگ شوق اور محبت کی وجہ سے اتنے بڑے خرچے کر کے جاتے ہوں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شوق دل کے اندر رکھتے ہوں۔ فرمایا کہ اس جگہ کو ہم نے لوگوں کے لیے مرجع بنایا اور ان کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ہم نے اس گھر کو امن والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ گھر امن والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو ایسا امن والا بنا دیا، اب جو بھی مجرم اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے، چاہے وہ رب کا مجرم ہو تو رب اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور انسانوں کا مجرم ہو اور اس گھر میں داخل ہو جائے تو دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی دشمن بھی اس کو کچھ نہیں کہتا جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو رب نے ایسا امن والا اس کو بنا دیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں ذکر فرمایا اس چیز کا بھی جس کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے، مقام ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، عبادت کی جگہ بنا لو، وہاں پر نماز ادا کرو۔ تو یہ مقام ابراہیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا، اور یہ مقام ابراہیم بھی بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا تعلق بھی بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر فرما دیا۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گھر کی صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے خود بیان کیا اور خود اس کی صفائی کا حکم دیا، اور حکم بھی اس کو دیا کہ جو جہان میں سب سے افضل تھے اور سب سے پاک اور صاف تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لے لیا، ان سے یہ وعدہ لیا کس بات کا کہ ان طہرا بیتیا، کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو۔ وہ گھر کتنا عظمت والا ہوگا کہ جس کی صفائی کا حکم خود رب دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صفائی کا حکم بھی اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ میرے اس گھر کی صفائی رکھو۔ کن کے لیے؟ للطائفین، جو یہاں طواف کرنے کے لیے آئیں ان کے لیے اس گھر کو صاف رکھو۔ والعاکفین، جو یہاں اعتکاف کرنے کے لیے آئیں ان کے لیے اس گھر کو صاف رکھو۔ اور فرمایا کہ والرکع السجود، جو رکوع اور سجدے کرنے کے لیے آئیں، جو نماز ادا کرنے کے لیے آئیں، فرمایا کہ ان کے لیے میرے اس گھر کو پاک اور صاف رکھو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ گھر کتنا شان والا ہوگا، اور رب کے نزدیک اس گھر کا کتنا مقام ہے کہ جس گھر کی صفائی کا حکم رب خود دے رہا ہے۔ اور صفائی بھی کسی عام بندے کو نہیں بلکہ اپنے نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ اس کی صفائی رکھو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ کے لیے دعا کی، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی بیت اللہ کے لیے کی وجہ سے تھی، کیونکہ اس مکہ شہر میں بیت اللہ موجود ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر کے لیے دعا کی، اور رب نے اس دعا کا ذکر بھی قرآن کے اندر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اب وہ شہر امن والا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے یہ دعا قبول کی اور اس شہر کو امن والا بنا دیا۔ اسی طرح دوسری دعا فرمایا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ اس میں جو رہنے والے ہیں اس مکہ شہر کے اندر
جو رہنے والے ہیں فرمایا کہ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، سبحان اللہ، ان کو پھل عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی۔ اب مکہ شہر کے اندر پھلوں کی کمی نظر نہیں آئے گی، حالانکہ مکہ شہر کے اندر قریب کوئی باغ نہیں ہے، اور یہ پھل دور سے آتے ہیں، دوسرے شہروں سے آتے ہیں مکہ کے اندر۔ اس کے باوجود مکہ کے اندر پھلوں کی کمی نہیں، ہر قسم کا پھل وہاں پہ ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مولا ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے آج وہاں جو رہتے ہیں امن کے اندر رہتے ہیں، اور وہ شہر امن والا ہے تو کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی دعا کا صدقہ ہے، اور آج وہاں جو پھل کھا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کی دعا کا صدقہ ہے۔ اور آج اگر کوئی ان کی دعا کے صدقے کی وجہ سے وہاں پر امن میں رہے اور نبی کی دعا کے صدقے وہاں پر پھل کھائے، اور پھر ساتھ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے، ان نبیوں کے وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے، تو ان کو اتنی خبر نہیں ہے کہ تم یہ جو پھل کھا رہے ہو یہ بھی اللہ کے نبی کی دعا کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا اور بنیادیں جب بلند ہو رہی تھیں، دیواریں بلند ہو رہی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کتنا عظمت والا گھر ہے کہ جس کی تعمیر کا ذکر بھی رب قرآن کے اندر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کے اندر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اور دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور تعمیر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر فرمایا۔ اور ان دیواروں کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہمارا یہ جو کام ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری یہ جو کوشش ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم نے جو تیرا گھر تعمیر کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعاؤں کا ذکر بھی رب نے قرآن کے اندر فرمایا، لیکن میں ان دعاؤں کا ذکر اپنی اس گفتگو کے اندر نہیں کروں گا، وہ الگ سے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ موضوع جب رکھا جائے گا تو اس میں ان دعاؤں کا ذکر کروں گا۔ ابھی بیت اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ بیت اللہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بیت اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا اور انہوں نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے واقعے کا ذکر قرآن کے اندر بیان فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کیا جس چیز کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ تھا، ان کا ذکر بھی رب نے قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر کیا، کیونکہ اس کا تعلق بھی بیت اللہ کے ساتھ ہے، تو فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کیا۔ اسی طرح بیت اللہ اور مکہ کے اندر بہت سارے مقامات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا۔ اب وہ سارے مقامات کا ذکر
اس ایک موضوع کے اندر تو نہیں ہو سکے گا، لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بیان کرنی ہے کہ بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان اور عظمت عطا فرمائی، ان میں سے ایک شان و عظمت یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا۔ اب دوسرے پارے کے اندر جو شروع والی آیتیں ہیں ساری اس قبلے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کی آیت پہلی آیت میں فرمایا، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبلہ تبدیل کر دیا تو اپنے محبوب کو خبر بھی دے دی، اب یہ جو بے وقوف لوگ ہوں گے وہ اعتراض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، وہ اعتراض کریں گے کہ یہ مسلمان پہلے جس قبلہ پر تھے اس قبلہ کو انہوں نے کیوں بدل دیا، اب انہوں نے قبلہ چینج کیوں کر لیا؟ پہلے یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، بیت المقدس کو انہوں نے قبلہ بنایا تھا، اب انہوں نے اپنا اس قبلہ اس کو بدل کیوں لیا ہے، اس کو چینج کیوں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خبر دے دی کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاء، جو بے وقوف لوگ ہیں وہ اعتراض کریں گے۔ پتہ چلا کہ شریعت پر اور دین کے نظام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اعتراض کرنے والا اس کو رب نے بے وقوف کہا ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ اگر اتنی عقل ہوتی تو وہ سمجھ لیتا کہ نجات حضور کے طریقے میں ہے اور فائدہ حضور کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہے، حضور کی شریعت پر عمل کرنے میں فائدہ ہے اور نجات ہے، لیکن ان کو عقل نہیں ہے، بے وقوف ہیں، اس وجہ سے وہ اعتراض کرتے ہیں اور اپنے نئے طریقے ان کو ایجاد کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں کہ شاید شریعت کے مقابلے میں، اس دین کے نظام کے مقابلے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے، ہمارا قانون ہے، یہ بہتر رہے گا اور اس میں فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق وہ لوگ بے وقوف ہیں، ان کے اندر اتنی عقل نہیں کہ حضور کے نظام کو سمجھ سکیں، اس لیے فرمایا کہ یہ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جواب دیا، اور یہ اعتراض کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے کہ جنہوں نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کو کیوں چھوڑ دیا، اور یہ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیت المقدس کو انہوں نے کیوں چھوڑ دیا، اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ اور دوسرے نمبر پر مشرکین مکہ، انہوں نے اعتراضات کیے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کے بارے میں شک ہے، اس وجہ سے انہوں نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا اور اب انہوں نے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اب ان کو اپنے دین کے بارے میں شک ہے، اب یہ اپنا وہ قبلہ چھوڑ کر ہمارا قبلہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اب جس طرح انہوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اب ہمارا دین بھی اختیار کر لیں اور اپنے دین کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کو اپنے دین کے بارے میں شک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے یہ اعتراضات شروع کیے۔ اسی طرح منافقین نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ چھوڑ دیا ہے، اپنا پہلا قبلہ بدل دیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں اور ان کا دین اور ان کی شریعت سچی نہیں ہے، اس کے اندر تو استقامت ہی نہیں ہے کہ یہ ایک قبلہ چھوڑ کر دوسرا اپنا لیتے ہیں، کبھی ایک طریقہ چھوڑ کر دوسرا اپنا لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ اعتراض کیے کہ ان کا دین سچا دین نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں اس آیت کو نازل کیا اور ان سب کو ایک ہی جواب دیا اور فرمایا قل للہ المشرق والمغرب،
فرمایا کہ محبوب ان لوگوں کو بتا دو کہ مشرق اور مغرب رب کے ہیں، شمال جنوب رب کے ہیں، ہر طرف حکومت رب کی ہے، بادشاہی رب کی ہے، بیت المقدس بھی رب کا ہے اور بیت اللہ بھی رب کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب کچھ ہے اور حکم بھی رب کا چلتا ہے۔ اب رب کی مرضی وہ بیت المقدس کو قبلہ بنائے یا بیت اللہ کو قبلہ بنائے، سبحان اللہ۔ میں کہ یہ رب کی مرضی ہے۔ رب کے حکم پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ جب سب کچھ رب کا ہے تو پھر حکم بھی رب کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، رب جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ تو رب کی مرضی ہے، کسی کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے اور کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی، وہ گمراہی کے رستے پر چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت نمبر 143 کے اندر فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی شان بھی بیان کی، اپنے محبوب کی شان بھی بیان کی، اور ساتھ یہ قبلہ کیوں بدلا ہے اس کی وجہ بھی بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں بیت اللہ قبلہ عطا کیا ہے، بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنایا ہے، فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، سبحان اللہ۔ امتاً واسطاً، فرمایا کہ جس طرح بہترین تمہیں قبلہ عطا کیا ہے اسی طرح ہم نے تم کو امت بھی بہترین بنایا ہے، سب امتوں سے افضل امت بنایا ہے، اور فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور یہ سب سے افضل امت کیوں بنایا ہے؟ فرمایا اسی وجہ یہ ہے کہ تم قیامت کے دن ساری امتوں پر گواہی دو گے، ان ساری امتوں کے بارے میں یہ گواہی دو گے، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا آخری رسول یہ تمہارے بارے میں بھی گواہی دے گا اور پہلی امتوں کے بارے میں بھی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اس امت کی ایک شان یہ بیان ہوئی کہ یہ سب سے افضل امت ہے، اور دوسری یہ شان بیان ہوئی کہ یہ امت ساری امتوں پر گواہی دے گی، اور یہ قرآن ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا گواہی کیسے دے گی؟ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امتوں کو جمع کرے گا، ساری امتوں کو اکٹھا کرے گا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں مانا؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے رسول نہیں آئے؟ اس دن وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تمہارے پاس میں نے رسول بھیجے ہیں اور تمہارے خلاف گواہ موجود ہیں۔ وہ کہیں گے کہ کون گواہی دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی آخری امت یہ تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ اس وقت امت محمدیہ کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ گواہی دو، کیا تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ عرض کریں گے کہ مولا ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس رسول آئے تھے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں داخل کروانے کے لیے ان کے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے ان کو تبلیغ بھی کی ہے۔ تو اس وقت وہ ساری امتیں کہیں گی کہ مولا یہ لوگ تو آخر میں آئے ہیں، سب سے بعد میں آئے ہیں، ہمارے زمانے میں یہ لوگ موجود ہی نہیں تھے، یہ ہمارے بارے میں گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس امت سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ ان کے پاس رسول آئے تھے؟ اس دن یہ امت کہے گی کہ یا اللہ تو اپنے آخری نبی کو تو نے بھیجا تھا اور پھر نبی نے آ کر ہمیں بتایا تھا
کہ ان ساری امتوں کے پاس اللہ کے رسول آئے تھے اور انہوں نے آ کر ان کو تبلیغ کی تھی، ان کو جہنم سے ڈرایا تھا، اور ساری امتوں کے بارے میں تیرے محبوب نے ہمیں یہ خبر دی تھی، اور اس وجہ سے آج ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان سب کے پاس اللہ کے رسول آئے تھے۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے محبوب سے پوچھے گا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے ان لوگوں کو بتایا ہے کہ سارے رسول اپنی اپنی امتوں کے پاس آئے تھے، اور یہ ساری امتیں جو آج انکار کر رہی ہیں ان سب کے پاس رسول آئے تھے، اور میں نے اپنی امت کو بیان کیا تھا، ان کو بتایا تھا، اور یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی گواہی کو ان کے خلاف قبول کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ اس امت نے یہ جو گواہی دی ہے یہ سچی گواہی دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پھر اس امتوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے، اور اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہے، اور اس امت کی عظمت اور شان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ بھی سنیں کہ یہ امت گواہی دے گی، حالانکہ گواہی دیکھ کر ہوتی ہے۔ جب کسی معاملے کو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو پھر اس کی گواہی دی جاتی ہے، تو اس امت نے پہلی امتوں کو دیکھا نہیں ہے تو پھر یہ گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ یہی سوال جب اس وقت اس امت سے ہوگا تو انہوں نے جواب پھر کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ اللہ کے رسول سے ہم نے سنا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول سے سنا ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ بندے نے آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ گواہی دے رہا ہو، اس کی گواہی جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن جس نے اللہ کے رسول سے سن کر گواہی دی ہو اس کی گواہی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ تو اللہ کے نبی سے سنا ہوا یہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے سے بھی زیادہ سچا ہے، بے شک، بے شک۔ اور اللہ کے نبی سے سنے ہوا اس کی گواہی رب کی بارگاہ میں بھی مردود نہیں ہوگی۔ اس امت نے اپنے محبوب سے یہ سنا ہے، اور پھر قیامت کے دن یہ سنی ہوئی بات کی گواہی دیں گے، اس سنی ہوئی بات کی بنیاد پر گواہی دیں گے، تو رب ان کی گواہی کو رد نہیں کرے گا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے لہذا تمہاری گواہی قبول نہیں ہے، بلکہ رب ان کی گواہی کو قبول کرے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے میرے محبوب سے سنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ محبوب کی بات یہ دیکھی ہوئی بات سے بھی، محبوب سے سنی ہوئی بات یہ دیکھی ہوئی بات سے بھی زیادہ سچی ہے اور پکی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس امت کی گواہی قبول ہوگی، بلکہ اس امت کی گواہی تو مردوں کے حق میں بھی قبول ہے۔ رب اس امت کی گواہی مردوں کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازہ دیکھا، جنازہ گزر رہا تھا، اور صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بڑا اچھا بندہ تھا، اس کی تعریف کی۔ حضور نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا، پھر لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، حضور نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کی برائی بیان کی ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ تم سب ان لوگوں پر گواہ ہو، جب تم کسی کے حق میں اچھی گواہی دیتے ہو تو رب اس کو بھی قبول کرتا ہے، اور جب تم کسی کے حق میں بری گواہی دیتے ہو تو رب اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس امت کی گواہی رب کی بارگاہ میں اس حد تک مقبول ہے۔ اور پھر بندے کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس نے گواہی دینی ہے۔ اور حدیث پاک کا صحیح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، شریعت کے خلاف
زبان سے وہ باتیں نکالتا رہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور جو لعن طعن کرتا رہتا ہے تو اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق وہ کل قیامت کے دن گواہ نہیں بن سکے گا، گواہی نہیں دے سکے گا، اور یہ گواہی اس امت کے حق میں ایک اعزاز ہے، اور جس کو یہ اعزاز مل گیا یقیناً وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور وہ بندہ اعزاز سے محروم رہے گا جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہوگی۔ اس لیے بات بات پہ گالیاں نکالنے والے اور بات بات پہ لعن طعن کرنے والے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہم اس زبان سے گواہی کیسے دیں گے، اور بات بات پہ جھوٹ بولنے والے اس زبان سے کل قیامت کے دن گواہی کیسے دیں گے۔ لیکن ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاملات سیدھے ہونے چاہیے، جنت کی قیامت کے دن دیکھی جائے گی، یہ ہماری سوچ بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نیکی کی طرف آنا بھی چاہیں تو نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سوچ نہیں ویسی بن رہی جس طرح کی دین کے مطابق سوچ ہونی چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی کہ قبلہ بدلا کیوں ہے۔ فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قبلہ بدلا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ قبلہ بدلا ہی اس لیے ہے کہ اب کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور رسول کے پیچھے اپنا قبلہ بدل لیتا ہے، اور کون جو اعتراض کرتا ہے اور الٹے پاؤں واپس پھر جاتا ہے اور کفر کو اختیار کرتا ہے، اور کون میرے محبوب کی غلامی کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے قبلے کو بدلا، اور یہ وجہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبلے کو جو بدلا ہے تو وہ اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق بدلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب یہ چاہتے تھے کہ قبلہ بدل جائے اور بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، کیونکہ جب مدینہ منورہ کے اندر آئے تو اس وقت حضور نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، حکم ہوا تو بیت المقدس قبلہ بنایا گیا، اور 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، اور قبلہ بیت المقدس رہا۔ اسی وجہ سے بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے محبوب کا یہ دل چاہا کہ قبلہ بدلنا چاہیے اور بیت المقدس قبلہ ہونا، بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ قبلہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا ہے تو وہ بڑا فخر کرنے لگے اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے لگے کہ مسلمان تو ہمارے پیچھے ہیں، لیکن یہ انہوں نے اپنا نبی الگ بنایا ہوا ہے، لیکن قبلہ وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے۔ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ دل چاہا کہ قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر پھر اس کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کے اندر فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نماز ظہر کے اندر آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے، اور رب نے فرمایا کہ اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم آپ کی مرضی کے مطابق قبلہ تبدیل کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترضاہا کے الفاظ ذکر فرمائے کہ اے محبوب جس کو آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں ہم اسی کو قبلہ بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا اور فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، فرمایا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جس جگہ پر بھی ہو اس جگہ پر اپنا تم منہ قبلے کی طرف مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تو قبلہ مسلمانوں کا وہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا اور یہ حضور کی مرضی کی وجہ سے بنایا گیا، اور یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر فرمایا گیا کہ گویا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے یہ فرمایا کہ محبوب ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ رب نے فرمایا کہ محبوب میں دونوں جہانوں میں تمہاری رضا چاہتا ہوں، تمہاری خوشی چاہتا ہوں۔ اور اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ رب آپ کی خواہش اور آپ کی مرضی پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو آپ کی مرضی ہوتی ہے رب بڑی جلدی پوری فرما دیتا ہے۔ یہاں پر حضور کی عظمت اور شان ایک نرالے انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ کے محبوب نے مانگا نہیں ہے بلکہ صرف خیال کیا ہے، خواہش کی ہے۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں کہ ہارون کو نبی بنا دے، رب عطا کر دیتا ہے۔ رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں کہ پانی عطا کر دے، رب چشمے جاری کر دیتا ہے۔ رب کی بارگاہ سے موسیٰ علیہ السلام مانگتے ہیں دریا میں رستے بنا دے، رب عطا کر دیتا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ سے اولاد مانگتے ہیں، رب اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب سے مانگتے ہیں میری اس اولاد میں اپنے آخری نبی کو بھیج دے، رب عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام رب سے اولاد مانگتے ہیں، رب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں عطا کر دیتا ہے۔ ادھر نبی مانگتے ہیں رب عطا کر دیتا ہے، لیکن محبوب کی یہ شان ہے مانگا نہیں ہے، صرف خواہش کی ہے اور رب نے عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے 50 نمازوں کو 5 کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے جنگ بدر میں مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے جنگ حنین میں مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے حضور کو معراج کا سفر کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے حضور کو حوض کوثر عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے اس آخری نبی کی امت کی نیکیوں کا پلڑا باری کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے بروز قیامت اس امت کے لیے پل صراط کے رستے کو آسان کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب کی خوشی کے لیے اپنے محبوب کی اس امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے تو رب نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک آپ نے سارے امتیوں کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے رب نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے محبوب کو راضی کروں گا، اور محبوب پھر راضی ہوں گے اپنی امت کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ اور آج جو کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، کل قیامت کے دن بھی کہیں تو جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور جو کہتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو شانیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو بھی رب کا حکم ہوگا اللہ کے محبوب کو عطا کریں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ یعنی کل قیامت کے دن جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں قریب کھڑے ہو کر
رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے کہ مولا اس کو سلامتی سے گزار دے، مولا اس کو سلامتی سے گزار دے، تو اعلیٰ حضرت عشق کا یہ مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ جب حضور کی دعا ساتھ چل رہی ہے تو پھر پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی اب وجد کرتے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ احمد۔